अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। डेली 6:30 पे मेरी वीडियो लाइव होती है, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए और आगे ज़रूर उन लोगों को शेयर कीजिए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप लोग भी अपनी सच्ची कहानियाँ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नई स्टोरी की तरफ जो कि हमें एक भाई ने भेजी है। इनका ताल्लुक़ कराची के इलाके कोरंगी से है। ये भाई बताते हैं कि इनके एक फ्रेंड की शादी थी पंजाब में। ये शादी अटेंड करने वहाँ गए, पूरी शादी इन्होंने एंजॉय की और उसके बाद चलते वक्त उन्होंने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया कि वो कराची ज़रूर आए अपनी वाइफ को लेके, तो वो उनको पूरा कराची घुमाएंगे। जब ये कराची वापस आए तो उनको 2-3 दिन बाद कॉल आई अपने फ्रेंड की कि वो कराची आना चाह रहे हैं। ये बहुत खुश हो गए कि हाँ बिल्कुल, आप अपनी वाइफ के साथ आएँ, हम कराची आपको घुमाते हैं। ये भाई बताते हैं कि इनके फ्रेंड कराची आए तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है घूमने फिरने का। जैसे कि आप जानते हैं कि कराची में जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो सबसे पहले सी साइड का प्रोग्राम बनता है। वो हॉग्स बे हो या सीवी हो, कोई भी जगह हो, लेकिन सी साइड होनी चाहिए, लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे। इसी तरह इन्होंने प्रोग्राम बनाया हॉग्स बे का। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली, इन्होंने गाड़ी बुक कर ली, खाने का अरेंजमेंट कर लिया और पूरी फैमिली को लेके अपने फ्रेंड और उनकी वाइफ के साथ हॉग्स बे चले गए। जब ये भाई हॉग्स बे पहुँचे तो इनको वहाँ कोई हट नहीं मिली। ये बहुत परेशान हुए कि दोस्त के साथ में शर्मिंदगी ना हो जाए कहीं। इन्होंने कोशिश की, वहाँ पे लोगों से बात की तो एक आदमी ने इनको बताया कि हाँ, आपको हट तो नहीं मिल सकती लेकिन वहाँ पे एक छपरा ज़रूर है जहाँ पे वो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें वो छपरा दिखा दें, हम देख लेते हैं, क्योंकि इनको जगह तो कोई चाहिए थी जहाँ पे अपना सामान रखते और कुकिंग वगैरह का अरेंजमेंट करते सब। इन्होंने उन भाई से कहा ठीक है। वो भाई इनको उस छपरे के पास ले गए। हालांकि उस छपरे के पास एक और हट थी बराबर में ही, लेकिन उन भाई ने कहा कि ये हट जो है सालों से बंद है, यहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है और इस मालिक का भी पता नहीं है कि इसका मालिक है कौन। ना वो इसको रेंट पे देता है, ना वो खुद विज़िट करता है, तो ये सालों से बंद पड़ा हुआ है। और उस हट की या उसको मकान कह लें, उसकी हालत बहुत ख़स्ता हो चुकी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि सी साइड की एरिया में जो भी मकान होते हैं वो उसकी नमी की वजह से, पानी की नमी की वजह से बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो उसका कलर, उसके दरवाज़ों पे ज़ंग, बहुत बुरी कंडीशन थी उस मकान की। और उसी के बराबर में छपरा था और उस छपरे का रुख बिल्कुल सामने समंदर की तरफ था। उन भाई ने कहा ठीक है, हमें यही छपरा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस छपरे में अपना सामान रखना शुरू कर दिया, सारी अरेंजमेंट की और फिर सब इधर उधर घूमने निकल गए। क्योंकि नई नई शादी थी, वो कपल अपनी अलग घूमने निकल गया, बाकी उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो अपना एंजॉय कर रहे थे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, सब अलग अलग सिमतों में बट गए। लेकिन क्योंकि ये भाई जिनकी कहानी है, इन्होंने बताया कि ये और इनकी वाइफ कुकिंग में बहुत अच्छे थे, तो जब भी कोई प्रोग्राम बनता था पिकनिक का तो कुकिंग इनके हवाले कर दी जाती थी। तो इसी तरह खाने बनाने की सारी जिम्मेदारी इन भाई पे आ गई। ये अपना सामान रख के बैठ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे, पहले इन्होंने भी इंजॉय किया। फिर इनको जब भूख लगने लगी तो उन्होंने कहा चलें हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। फिर उन्होंने अपना सामान निकालना शुरू किया, अपने चूल्हा निकाला, जो अंगीठी थी इनकी उन्होंने वो निकाली, बाकी सारा सामान कुकिंग का जो भी टूल्स वगैरह ये लेके गए थे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो निकालने शुरू किए अपनी वाइफ के साथ। बाकी सारी फैमिली और वो कपल अपना घूम रहे थे। जब आग लगाने की बारी आई उस अंगीठी में तो इन्होंने उसको कोशिश की कि आग जल्दी जल जाए, लेकिन क्योंकि सी साइड था, हवा भी तेज़ थी और पानी की नमी की वजह से लकड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, सीलन आ जाती है लकड़ियों में। जब इन्होंने आग सुलगाई तो वो बहुत हल्के हल्के जल रही थी, बहुत धीमी आंच पे। तो इन्होंने अपने पास से एक बोतल निकाली जिसमें पेट्रोल था। उस पेट्रोल से इन्होंने थोड़ा सा पेट्रोल उस अंगीठी में डाला, उन कोयलों पर डाला, ताकि तेज़ी में आग भड़क जाए। जैसे ही इन भाई ने उस पेट्रोल को लकड़ियों पर डाला ताकि आग तेज़ भड़क जाए तो एकदम से आग भड़की, लेकिन उस आग के साथ जो हुआ वो भूल नहीं पाए।
جیسے ہی آگ بھڑکی ان کو ایک غرانے کی، بہت ڈرونی سی غرانے کی آواز آئی۔ یہ ایک دم سہم گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ان کی وائف کو بھی وہ آواز سنائی دی اور ان کو بھی، لیکن دونوں خاموش تھے کہ یہ شاید وہم ہو یا کیا، ان کو نہیں سمجھ آیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سمجھ گئے کہ دونوں کو آواز آئی ہے۔ پھر ان کی وائف نے کہا کہ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ ان بھائی نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آواز تو آئی، لیکن کیا تمہیں بھی آئی؟ ان کی وائف نے کہا بالکل مجھے بھی آئی، غرانے کی آواز۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کے جھوپڑی کے پیچھے جو چھپرا تھا اس کے پیچھے جا کے دیکھا، نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان، وہاں پہ کچھ نہیں تھا، بلکہ پیچھے ایک سوزوکی کھڑی تھی جہاں پہ ان کا ڈرائیور سوزوکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر یہ واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہوتا تو نظر آتا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے وہم و گمان میں تھا کہ شاید کوئی جانور ہوگا یہاں پہ، خیر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ آگ دوبارہ سے آہستہ ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو پیٹرول ڈالا ہے، آگ تو بھڑکنی چاہیے، یہ کم کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے اس کو اگنور کیا اور دوبارہ سے پیٹرول ڈالا۔ جیسے ہی پیٹرول ڈالا دوبارہ سے اسی طرح غرانے کی آواز آئی، اور اس دفعہ بہت خوفناک سی آواز آئی۔ نہ وہ کسی جانور کی تھی نہ کسی اور چیز کی، وہ عجیب ہی آواز تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دونوں کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے کہا پھر سے آپ کو آواز آئی؟ بھائی نے کہا کہ ہاں مجھے آئی دوبارہ، تمہیں بھی آئی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا ڈرائیور پیچھے سے نکل کے آگے آیا اور ٹہلنے لگا۔ اب جیسے کہ ہم لوگ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں تو ڈرائیور حضرات سے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہیں کہ فیملی ہے، ڈرائیور کیوں گھوم رہا ہے، عجیب سا لگتا ہے، ویئرڈ فیلنگ آتی ہے کہ کیوں اس طرح گھوم رہا ہے۔ تو ان بھائی کو بھی عجیب سا محسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، فیملی بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس طرح سامنے ٹہل رہا ہے۔ یہ اس ڈرائیور کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی، تم یہاں کیوں آ گئے؟ کیونکہ رات کا وقت تھا۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے عجیب خوف سا آ رہا ہے، یہ جگہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ بھائی خود محسوس کر چکے تھے۔ تو انہوں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کیوں، کیا ہوا، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تو اس ڈرائیور نے کہا پتہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گاڑی پہ کوئی ہٹ کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیچھے سے مجھے ایسا لگا کسی نے ہٹ کیا گاڑی کو، جیسے کسی نے ناک کیا ہو زور سے، غصے میں۔ تو میں نے گاڑی سے نکل کے دیکھا لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور میں اتنی جلدی اترا کہ کسی کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگین میرے ساتھ ہوا تو میں نے بیک مرر میں دیکھا تو اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو مجھے بہت خوف آ رہا ہے، اس لیے میں یہاں پہ آ کے ٹہلنے لگا۔ کیا میں یہاں پہ ٹہل لوں تھوڑا سا؟ تو ان بھائی نے کہا کہ ہاں ٹہل لو، کیونکہ وہ بھائی خود بھی ڈر گئے تھے ان باتوں کو سن کے، اور جو انہوں نے خود محسوس کیا اس کو لے کے وہ میاں بیوی بھی ڈر رہے تھے۔ پھر یہ بھائی اس ڈرائیور سے بات کر کے واپس آنے لگے۔ تو انہوں نے زور سے کہا کہ یہاں پہ جو بھی ہے مخلوق وہ اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ بس ان بھائی کا یہ کہنا تھا، اور پھر آگے وہ ہوا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پیچھے جو ہرٹ تھی جس کا دروازہ بہت خستہ حال میں تھا، وہ ایک دم سے بہت زوردار بجنے لگا، جیسے کوئی اندر سے اس کو پیٹ رہا ہو۔ ان کی وائف کیونکہ وہیں بیٹھی تھی، وہ ایک دم چیخ کے وہاں سے بھاگی اور اپنے ہسبینڈ کے پاس اور ان بھائی کے پاس آئیں، اور خوف کے عالم میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ ہوا کیا۔ تو وہ ڈرائیور بھی ایک دم خوف زدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ صاحب یہاں سے چلیں، مجھے یہ جگہ بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہی، آپ یہاں سے چلیں، جلدی چلیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں چلتے ہیں، کیونکہ یہ بھائی خود بھی ڈر گئے تھے۔ تو انہوں نے دوبارہ بولا کہ جو بھی یہاں پر ہے ہمیں تھوڑا سا موقع دے دے کہ ہم اپنا سامان سمیٹ لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن وہ دروازہ مسلسل بجتا رہا، اور اس دوران ان لوگوں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے کی کوشش کی۔ اب یہ بھائی پریشان کہ ساری فیملی تو ادھر ادھر بٹی ہوئی ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ کپل جس کو بلایا تھا انہوں نے وہ نظر نہیں آ رہا۔ خیر ان کی وائف کی چیخنے پہ کچھ لوگ تو آ گئے ان کی فیملی کے، کچھ نہیں آئے۔ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی جلدی سامان کو سمیٹا اور جلدی جلدی گاڑی میں رکھنا شروع کیا۔
وہ ڈرائیور کیونکہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت خوف میں تھا، اس نے بہت جلدی جلدی سارا سامان رکھا، اس نے بہت ان کی مدد کی اور جلدی سے سب سامان سوزوکی میں لوڈ کیا اور وہاں سے یہ لوگ نکلے۔ اب راستے سے اپنی فیملی کو پک کرتے گئے، سب کو بتاتے گئے کچھ نہیں، جلدی چلو، بیٹھو گاڑی میں، بعد میں بتائیں گے۔ کیونکہ رات کا وقت تھا، سب ان کی حالت کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ کچھ یہاں پہ عجیب ہوا ہے، تبھی یہ دونوں گھبرائے ہوئے ہیں۔ آگے جا کے وہ کپل بھی ان کو نظر آ گیا اور اس کپل کو بھی انہوں نے بٹھایا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس آپ یہاں بیٹھیں جلدی سے گاڑی میں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے اب۔ بس یہ لوگ سوزوکی میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اسپیڈ بڑھائی اپنی گاڑی کی اور یہ وہاں سے نکلے۔ لیکن یہ بھائی بتاتے ہیں کہ جب تک ہم اس ایریا میں گاڑی چلاتے رہے، مسلسل ہماری گاڑی پیچھے سے ہٹ ہوتی رہی، نہ بیک مرر میں کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہمیں باہر جھانکنے پہ کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن مسلسل ہماری گاڑی پہ پیچھے کوئی زوردار ہٹ کر رہا تھا اور مسلسل ہم سب دعاؤں کا ورد کر رہے تھے۔ ڈرائیور کیونکہ بہت زیادہ خوف میں تھا، وہ بہت زور زور سے دعائیں پڑھنا شروع ہو گیا۔ کبھی تلفظ صحیح نکلتے، کبھی نہیں نکلتے، لیکن وہ پڑھتا رہا۔ ہم لوگ بھی حصار کرتے رہے اور بس جس طرح ہم اس راستے سے گزرے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم نے اس ایریا کو کراس کیا، ہماری گاڑی پہ کوئی ہٹ نہیں ہوا اور بالکل سکون ہو گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کبھی بھی میں نہیں بھول سکتا۔ میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، آپ اپنے چینل پہ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ جی فرینڈز، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہاکس بے کا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری اسٹوریز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی اسٹوریز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ آپ اپنی اسٹوریز سینڈ کر دیں۔ میں انشاءاللہ اچھی اسٹوریز جو بھی ہوں گی وہ اپنے چینل پہ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور حصار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔